नावल तर्ज जिंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा हफ्तम। ये क्या कर रही हो शायरी, पागल हो गई हो किया, ये क्यों बना रही हो? लाइबा ने शायरी से कहा। लाइबा जानू ड्राइंग बना रही हूँ, देख नहीं रही क्या? आंखें कराए पर देकर आई हो क्या? वो दोनों क्लास में बैठी थी, सर उन्हें लेक्चर दे रहे थे और शायरी अपनी नोट बुक में ड्राइंग बना रही थी। हाँ ये ड्राइंग है, मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम सर की क्यों बना रही हो, वो भी टेढ़ी मेढ़ी? देखो लाइबा जानू, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं जो अभी बनाऊंगी, और दूसरी ये कि कौन सा सर हैंडसम है जो इनकी अच्छी ड्राइंग बनेगी। हैंडसम से याद आया, वो दोनों हैंडसम लड़के कौन थे? लाइबा ने शायरी से पूछा। कौन दो लड़के? वाह वाह, भूल गई तुम, किसकी बात कर रही हो? इन दो हैंडसम की बात कर रही हूँ जिनसे तुम थोड़ी देर पहले गप्पे लगा रही थी। ओ अच्छा, वो दोनों लड़के मेरी मदद करने आए थे। कैसी मदद? एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई थी, तुम्हें तो पता है मुझे बिल्लियों से रजी है, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए आए थे। उनमें से एक ने बिल्ली को यूनिवर्सिटी की गेट से ही बाहर छोड़कर आ गया था और एक मुझे से अजीबो गरीब सवाल पूछ रहा था। फिर तुम आ गई, इतना काफ़ी है या डेपली एक्सप्लेन करूं? नहीं, बस इतना काफ़ी है, शुक्र है, शायरी ने कहकर फिर से ड्राइंग करने में मसरूफ़ हो गई थी। वैसे वो तुम्हें नहीं जानते थे, फिर भी तुम्हारी मदद की, मतलब बहुत अच्छे लड़के हैं। हाँ होंगे अच्छे, मुझे इनसे क्या? तुमने इनसे शुक्रिया कहा था? नहीं मैडम, आपने ये कहने का शर्फ मुझे नसीब कहाँ करने दिया। शायरी ने पेन को नोटबुक पर पटिक कर लाइबा की तरफ मुड़कर इसे दांत पैसते कहा। क्या मतलब? लाइबा ने ना समझी में कहा। मतलब यही कि तुम जो आ गई थी, आते ही मुझे अपने साथ ले आई, मुझे मौका ही नहीं मिला शुक्रिया कहने का। लाइबा इसे अभी कुछ कहती कि सर ने उन दोनों को स्टैंड अप किया। आपा दोनों कब से बातें कर रही हैं, ये क्लास है, चली जाएं, बाहर जाकर बातें करें। वो दोनों अपने बैग उठाती क्लास से बाहर निकलकर हंसने लगी। तुमने अच्छा किया सर की टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाकर, है ना, इसलिए मैंने सर की ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई। सही किया, चलो जानू कैंटीन चलते हैं। हाँ यार, शायरी क्लास तो अब जाने से रह गए। वो दोनों बातें करती कैंटीन में आ गई थी, जहाँ पहले से ही इंस और मर्तज़ा बैठे बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वो दोनों भी क्लास से निकाले जा चुके थे और ये मुर्तज़ा की वजह से हुआ था, जो इंस को परेशान कर रहा था, जिस पर इनस ने उसे खींचकर किताब सर पर मारी थी और ये देखकर सर ने उन्हें क्लास से ही निकाल दिया था। इनस ने उन्हें आते देखा था। वो दोनों चाय और समोसे का ऑर्डर देती अब एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्या देख रही हो? जानू शायरी, तुम्हारे पीछे दो हैंडसम लड़के बैठे हैं और वो सुबह वाले ही हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। अच्छा, तो वो भी कुछ खाने आए होंगे, तुम उन्हें क्यों देख रही हो? जानू शायरी, उनमें से एक लड़का हमें ही कब से घूर रहा है। इसकी तो माना उन्होंने मेरी मदद की थी, लेकिन घोर क्यों रहा है, अभी उसे देखती हूँ। अरे बैठ जाओ यार, हर वक्त पंगा, इस नोट चंगा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे देखने दो। शायरी ने मुड़कर देखा तो वाकई में एक लड़का उन्हें देख रहा था, जो कि इनिस था। शायरी को बहुत गुस्सा आया। वो उठकर उनकी टेबल पर जाकर रुककर इनिस को घूरे रही थी। लाइबा भी शायरी के पीछे जाकर पंगे में शामिल हो गई थी। क्योंकि वो शायरी की वाहिद दोस्त थी, इसलिए इसके हर पंगे में हिस्सा लेती थी, चाहे वो खामोश ही क्यों न खड़ी हो, लेकिन शायरी का साथ ज़रूर देती थी। क्या हुआ मोहतरमा, आप मेरे दोस्त को क्यों घूर रही हैं? मुर्तज़ा ने शायरी को देखकर कहा। अच्छा, ये तो आप अपने दोस्त से पूछे ना, वो कब से हमें घूर कर देख रहा है। तब आपने उसे कुछ नहीं कहा। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा दोस्त आपको नहीं घूर रहा था, वो तो लड़कियों से 6 फुट दूर रहता है। मुर्तज़ा को शायरी की बात पर हैरत हुई थी। आप खामोश हो जाएं, मुझे इनसे बात करने दें। शायरी ने मुर्तज़ा को खामोश करवा दिया था। बेचारा मुर्तज़ा। ओ हेलो मिस्टर, माना आपने मेरी मदद की थी, लेकिन कब से आप हम दो लड़कियों को घूरे जा रहे हैं,
یہ بیسک منرز تو نہیں۔ انس کب سے خاموش بیٹھا تھا۔ سوری میری غلطی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شاعری کی بات پر وہ چیئر سے اٹھا، ان سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مرتضیٰ بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ کتنا اچھا لڑکا تھا، نہ اپنی غلطی مان کر چلا گیا۔ اور سوری بھی کہا، لائبہ نے انس کے جاتے کہا، اور شاعری کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس نے شاعری سے پنگا نہیں لیا تھا، الٹا سوری کر کے چلا گیا تھا۔ ہاں اب چلو، ہمارا آرڈر آ گیا ہے۔ وہ لائبہ کو ہاتھ سے کھینچ کر ٹیبل پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی اور بیچ بیچ میں چائے کی چسکیاں بھی لے رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی شاید وہ دنیا کا پہلا لڑکا تھا جس نے اپنی غلطی مانی تھی، ورنہ آج کل کے لڑکے کہاں اپنی غلطی مانتے ہیں۔ اعزاز سارا دن کام کرتا رہا اور اوپر سے عزوبہ نے انہیں پروجیکٹس بھی دیے تھے جس پر بہت سا کام کرنا تھا۔ پروجیکٹس کل ہی سب کو سبمٹ کروانے تھے اور ان کی پریزنٹیشن بھی دینی تھی۔ اعزاز بہت تھک چکا تھا لیکن پھر بھی کام کرتا رہا۔ جس کا پروجیکٹ اچھا ہوگا وہی پروجیکٹ عزوبہ اپنی کمپنی کی کلیکشن میں ایڈ کرنے والی تھی۔ ان سب پر ایک قسم کا پریشر بن گیا تھا۔ سب اسی پروجیکٹ پر تھکن کو نظر انداز کرتے کام کر رہے تھے۔ اعزاز کو کام کرتے اب آفس کا آف ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عزوبہ اپنے آفس سے نکلتے شازین کے ساتھ کچھ ڈسکس کرتی ہوئی جس رہی تھی۔ اعزاز آج ایک لڑکی کے کانفیڈنس سے امپریس ہوا تھا، لیکن یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات تو قیامت تک کسی کو بھی نہیں بتانے والا تھا۔ سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ اعزاز بھی آفس سے نکلتا گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر میں گھر پہنچا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کچن میں اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا کچن میں دیکھنے گیا تو وہاں شاعری کو میگی پکاتے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو چڑیل؟ دیکھ نہیں رہے آپ میگی بنا رہی ہوں؟ بھائی جب دیکھو میگی کھاتا رہتی ہو۔ نہیں تو اور کیا کھاؤں؟ خون پیو کیونکہ چڑیل جو ہو۔ بھائی اب تنگ نہ کریں۔ ہاں اچھا میرے لیے بھی بنانا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے کے بعد لیپ ٹاپ اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ بھائی یہ لے میگی۔ شاعری اس کے لیے ایک بائول میں میگی لے کر آئی تھی۔ ویسے بھائی آپ کا آج پہلا دن کیسا گزرا؟ شاعری کے پوچھنے پر اعزاز کے آنکھوں کے سامنے آج کا دن گزر چکا تھا۔ بہت ہی تھکاوٹ والا دن تھا۔ اچھا چلیں یہ بتائیں میگی کیسی بنی ہے؟ میگی بس ٹھیک ہی ہے۔ او میں نے اتنی اچھی بنائی ہے تو کیا تمہیں ایوارڈ دوں؟ نہیں لیکن تعریف کے 2 بول ہی بول دیتے۔ 2 بول بس، چل اب جا۔ دیکھے ریڈرز ایسے بھائی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے بھائی بھی ایسا کرتے ہیں؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ اپنے ریڈرز سے۔ ارے بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ میگی کھانے پر توجہ دیں۔ بھائی آپ کی آپی غزل سے بات ہوئی ہے؟ ہاں کچھ دیر پہلے ہی ہوئی تھی۔ اچھا میں بھی اب ان سے ویڈیو کال پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ شاعری اعزاز سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اعزاز میگی کھانے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام بھی کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی ٹیپ پر غزل سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ غزل ہوٹل کے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی شاعری سے بات کر رہی تھی۔ اس کا کل سے فوٹو شوٹ شروع ہونے والا تھا، وہ پھر بھی ہونے والی تھی۔ شاعری اسے انس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ اپنے سیکرٹس ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھیں کیونکہ بہنیں راز کو راز رکھتی ہیں۔ اچھا تو وہ ایک اچھا لڑکا ہوگا یقیناً، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ہاں اور میں ایک بات بتانا تو بھول گئی، تمہیں پتہ ہے یہاں کیا ہوا تھا؟ کیسی بات؟ اور مجھے کیسے پتہ ہوگا، میں وہاں تھوڑی ہوں۔ شاعری اب بھی غزل سے اس بات پر ناراض تھی کہ وہ اسے اٹلی کیوں نہیں لے کر گئی۔ ارے سیریز بات ہے بیوقوف، نیکسٹ ٹائم تمہیں بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے اب بتائیں بھی سیریز بات۔ میں نہ کل رات کو ہوٹل دیکھنے باہر گئی تھی، مجھے باہر ایک خوبصورت جھرنا نظر آیا۔ میں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بنا رہی تھی کہ میرے ہاتھ پر خون کے قطرے گرے۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک باڈی بلڈر آدمی ایک دوسرے آدمی کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے جا رہا تھا۔ کیا آپی، یہ تو بہت سیریس بات ہے، پھر آپ نے پولیس کو کال کی؟ نہیں، یہاں تو یہ سب عام ہے اور مجھے کسی جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑنا تھا، اس لیے میں نے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ ہائے آپی، آپ کو اس بیچارے آدمی کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ہاں لیکن یہاں یہ سب عام ہوتا ہے، تم زیادہ مت سوچو، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے آپی۔ ویسے وہ باڈی بلڈر لڑکا لگ تو اچھا رہا تھا، پھر پتہ نہیں ایسے کام کیوں کر رہا ہے۔ اچھا جی، آپ کو کب سے کرمنلز پسند آنے لگے؟ پسند نہیں، بس میں نے جو دیکھا بتایا وہ گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اچھا آپی، اس سچویشن میں آپ پر گیل وقت یہ گانا بالکل فٹ ہو رہا ہے۔ شاعری بیٹ پر کھڑی ہو کر گانا گانے کے لیے تیار تھی اور غزل کانوں پر ہاتھ رکھے شاعری کے گانے کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ He is a villain by the devil's law. He is a killer just for fun. Fun, fun, fun. That man's snitch and unpredictable. He's got not conscience. He's got none. Mama, I'm in a love with the criminal. And this type of love is rational, it's physical. شاعری ابھی گا ہی رہی تھی کہ غزل نے استغفر اللہ کہہ کر کال کاٹ چکی تھی اور شاعری اپنا اتنا سا منہ بنا کر بلینکٹ منہ تک تانے سو گئی تھی۔ یار انس، آج تم نے بڑی خراب حرکت کی ہے، کیوں لڑکیوں کو تاڑ رہے تھے؟ انس ابھی بیٹھا اپنی موم کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ مرتضیٰ کی کال آنے پر اس نے کال اٹینڈ کر کے اسپیکر پر لگا کہ تھی اسے کیا پتا تھا اس کا دوست کیا بات کرنے والا تھا۔ مرتضیٰ کی بات سنتے انس کی موم نے اسے ایسے دیکھا، بیچارہ انس شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن مرتضیٰ وہ تو کال پر طوطے کی طرح سارا واقعہ سنا رہا تھا، بنا یہ جانے کہ انس کی موم یہ سب سن رہی ہیں۔ موم وہ بس میں واقعی میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے سوری بھی کہا تھا۔ اچھے بات ہے آپ نے اس لڑکی کو سوری کہا۔ ہاں موم، ورنہ آپ کے ہاتھوں مار کھانی پڑتی۔ ہاں 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 ہاں، یہ تو ہے، ویسے لڑکی پسند آ گئی ہے تو رشتہ کے کر جاؤں؟ نہیں موم، آپ پہلے بھائی کی شادی کریں، ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ ہاں میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، برق آئے اس سے پوچھو، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ کیا واقعی موم؟ ہاں چھوٹے، اب کھانا اچھے سے کھاؤ، کچھ دنوں سے آپ کھانا کم کھانے لگے ہیں۔ موم ڈائٹنگ کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ ڈائٹنگ کا شوق آپ کو کب سے ہو گیا؟ موم ویٹ بڑھ رہا تھا اس لیے ڈائٹنگ شروع کی ہے۔ بس چھوٹے، آج کی جنریشن بھائی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا نا موم، یہ بتائیں لڑکی کیسی ہے؟ ہم پیاری ہی ہوگی، میں نے دیکھی نہیں، بس اس کے بارے میں سنا ہے۔ اچھا صحیح۔ انس بہت خوش تھا، اس کے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ برق ابھی وہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ برق کسی کلائنٹ کے ساتھ ڈنر کرنے چلا گیا تھا، اس لیے وہ وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ انس کی شامت آنے والی تھی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 7ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔